بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔ السلام علیکم جی، تو ناظرین امید ہے آپ لوگ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے اور بہترین انداز میں درود پاک کثرت سے پڑھ رہے ہوں گے۔ اگر لوگوں کو درود پاک کی باطنی برکت اور کرم نوازی کا پتہ چل جائے تو وہ سانس لینا تو بھول سکتے ہیں لیکن درود پاک پڑھنا نہیں بھول سکتے۔ جب درود پاک پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں پڑھا جاتا ہے تو اللہ پاک تمام کام سنوار دیتے ہیں۔ ناممکن کو ممکن کر دیا جاتا ہے، تو بس درود کو اپنا وظیفہ بنا لیں۔ آپ کے گزرے دنوں میں بہترین دن وہی ہے جس میں آپ نے کثرت سے درود پاک پڑھا ہو اور اس دن آپ کا دل اندر ہی اندر ایک خوشگوار پرکیف سا لطف محسوس کر رہا ہوتا ہے۔ توفیق الہی اور ایسی محبت کا غلبہ رب کرے ہر روز محسوس ہو، آمین ثم آمین۔ چلتے ہیں اپنے آج کے ٹاپک کی طرف۔ ٹائٹل آف دا ڈے، دو انگلیوں کے سبب مغفرت۔ حضرت ابوالفضل رحمۃ اللہ علیہ کو انتقال کے بعد عیسیٰ بن عباد رحمۃ اللہ علیہ نے خواب میں دیکھا اور دریافت کیا کہ حق تعالیٰ نے آپ سے کیا سلوک کیا۔ انہوں نے کہا کہ میرے ہاتھ کی صرف دو انگلیوں نے مجھے نجات دلائی۔ حضرت عیسیٰ بن عباد رحمۃ اللہ علیہ بڑے تعجب اور حیرانی میں ہو گئے اور انہوں نے پوچھا کہ اس کا کیا مطلب ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ جب میں کتاب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک لکھتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام مبارک پورا لکھتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کے ساتھ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھنا ضروری سمجھتا تھا۔ اس واقعے کا رخ اس سائڈ پہ جاتا ہے کہ ہم بہت ساری کتابوں میں ایسا دیکھتے ہیں کہ سلم سواد لکھ دیا جاتا ہے اور وہاں پڑھ لیا جاتا ہے کہ یہ درود پاک پڑھا گیا ہے، اور پورا درود پاک نہیں لکھا جاتا، صرف سواد لکھ دیا جاتا ہے۔ تو وہ چیز بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ باقی چیزوں میں بھی ہم اپنا بہت سارا ٹائم ویسٹ کرتے ہیں۔ جس چیز پر ہم نے بہترین طریقے سے وقت لگانا ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام کہیں سنیں یا لکھیں تو ہم پورا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھیں۔ یہ ایک بہترین عبادت ہے، بہترین انداز ہے محبت کا۔ اگر آپ وقت کی بچت کے لیے صرف سواد لکھ دیں گے تو وہ گناہ کے زمرے میں آئے گا، اس کا کوئی خاص میننگ سمجھ میں بھی نہیں آتا۔ ایسا کبھی پاسبل ہی نہیں ہوا کہ ہمارا کوئی پراپر نام ہو اور ہم اسے پہلے نام کے فکرے سے بلائیں تو اگلا بندہ بھی غصہ ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح اس چیز کا بہت خیال رکھا کریں۔ اس سب سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ درود پاک پڑھنے والے کا بہت بلند مقام ہے۔ اگر آپ پورا نام لکھتے ہیں، بہت ادب سے نام لیتے ہیں، درود پاک پڑھتے ہیں، اور ادب کا تقاضا بھی یہی ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ پورا لکھیں، اور صرف لکھنے پر ہی اکتفا نہیں کرنا چاہیے بلکہ زبان سے بھی درود شریف پڑھنا چاہیے۔ اگر لوگ آج کل درود شریف کے بدلے سلم، صاد لام عین میم یا صاد لکھتے ہیں، یہ ناجائز و سخت حرام ہے۔ کس قدر ستم کی بات ہے کہ فضول مضامین میں تو ہزاروں صفحات سیاہ کر دیے جاتے ہیں، مگر جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسم مبارک آتا ہے تو لکھنے میں سواد لکھ دیا جاتا ہے، اور سواد لکھنا بالکل بھی اچھا نہیں ہے۔ پورا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھا کریں۔ آئندہ اس چیز کا بہت خیال رکھیے گا، کیونکہ اب آپ کو پتہ چل چکا ہے۔ پہلے آپ کو نہ بھی پتہ ہو تو معافی ہے، لیکن اب آپ کو پتہ ہونے کے باوجود آپ دوسروں کو اس کی تبلیغ دیں اور ان کو بھی منع کریں کہ صرف سواد لکھنے سے کام نہیں چلے گا۔ ادب کے کچھ بہترین تقاضے ہوتے ہیں، تو پیار، محبت اور ادب سے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لکھیں اور لوگوں میں اس چیز کی تبلیغ دیں کہ زیادہ سے زیادہ پورا نام لکھنے کو ترجیح دیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ادب، محبت اور کثرت سے درود پاک پڑھنے اور لکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ درود پاک کی ہر ویڈیو کو اپنے پیاروں کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیا کریں، اور نیچے کمنٹ سیکشن میں بھی ضرور بتایا کریں کہ نیکسٹ کس ریلیٹڈ ویڈیوز چاہیے آپ کو، کون سے واقعات چاہیے۔ اب مجھے اجازت دیجیے، درود پاک پڑھتے رہیے۔ ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں۔ جزاک اللہ، اللہ حافظ۔